إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نعوذ بك من النار يا أرحم الراحمين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و ذکر. درود و سلام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں بے شمار برکتیں نازل ہو ہمارے سردار سید المرسلین و رحمت للعالمین و خاتم النبیین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، سلام ہو آپ کے تمام خلفاء و اصحاب پر، اور سلام ہو تمام صالحین نیک بندوں پر. سامعین و سامعات، کائنات پیدا کرنے والا تنہا ایک اکیلا معبود ہے. خالق وہی، رب وہی، حاجت روا وہی، مشکل کشا وہی. وہی بگڑیاں بناتا ہے، وہی دعاؤں کو سنتا ہے، وہی مرادیں پوری کرتا ہے. اس کے سوا کوئی زندہ جاوید سننے والی ہستی کائنات کل میں کوئی نہیں ہے. کوئی اس کا ہمسر، اس کا ہم پڑھنا نہیں ہے. بے شمار مخلوق اس نے پیدا کی ہے جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، اور ان سب کی حاجتیں وہ اکیلا پوری کر رہا ہے. سمندروں کی گہرائی میں کروڑوں مخلوق پنپتی ہے، روزانہ دسترخوان ان کی بچھائے جاتے ہیں، ہر روز ہر ایک کی حاجت پوری ہوتی ہے. جنگلوں میں، بیابان میں کروڑوں مخلوق ہیں، زمین کے نیچے حشرات الارض کروڑوں کی تعداد میں ہیں. ہر ایک کی حاجت جو پوری کر رہا ہے، ہر ایک کی ضرورت کو جو جانتا ہے اور اس کو پوری کرتا ہے، کیا وہ انسان اشرف المخلوق کی بات نہیں سنتا؟ اس کی حاجت نہیں پوری کرتا؟ کیا اس کی طرف توجہ نہیں کرتا؟ یہ ایک سوال ہمیشہ جن اور انس کے سامنے ہونا چاہیے. یہ سوال اٹھنا چاہیے اور اس کا جواب خود انسانوں کو اور جناتوں کو ڈھونڈنا چاہیے. وہ جو سارے سنسار کا کرتا دھرتا ہے، کیا وہ ہماری طرف توجہ نہیں کرتا؟ جنات و انسانوں کو اس نے چھوڑ دیا ہے، ایسا ہے کیا؟ یا ان کے لیے اس نے کچھ کنڈیشنز لگا دی ہے کہ تم لوگوں کو بہت دور سے پھر لیتے ہوئے میرے پاس آنا پڑے گا. میں چینٹیوں کی تو سنوں گا اتنی سی مخلوق کی، میں مکوڑوں کی تو سنوں گا، مکھیوں کی تو سنوں گا، مچھروں کی تو سنوں گا، ہر ایک کو پیٹ بھر کے ان کو کھانا کھلاؤں گا، ان کی تمام ضرورتوں کو پوری کروں گا. جنات و انسانوں تم کو دور سے آنا پڑے گا، ایسا اس نے کہا. اس نے ایسا کہا. اتنی بات جن کے بھیجوں میں نہیں اترتی ہے، جن کی عقلوں میں نہیں آتی ہے، ان سے زیادہ بدتر گمراہ، بدنصیب، بدعقل، بدتمیز اور کون ہو سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے. جو اپنے رب کو ہی نہیں جانتے، جو پیدا کرنے والے کی معرفت سے ہی واقف نہ ہو، ان سے زیادہ گمراہ اور کم عقل، بے وقوف اور کون ہو سکتے ہیں زمین پر جنات و انسانوں میں سے، جو یہ طے کر لیتے ہیں کہ پروردگار ان کی نہیں سن رہا ہے.
جی کائنات کل کی جو سنتا ہے وہ ان کی نہیں سن رہا ہے. جو یہ طے کر لیتے ہیں ان سے زیادہ احمق اور کون ہو سکتے ہیں. یہی سمجھانے کے لیے سوالات انبیاء بار بار محنت کیے ہیں. سوالات انبیاء نے جنات و انسانوں کو یہی سمجھایا ہے, ان کے موٹے بھیجوں میں یہی بات ڈالی ہے, اور یہی کام اللہ والوں نے پھر انبیاء کے طریقہ کار پر رہتے ہوئے کیا ہے. جی بہترین اقوال زرین میں سے ایک قول شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا قول ملتا ہے. انہوں نے انبیاء کے نقش قدم پر جو لوگ ہوتے ہیں, وہ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بے وقوف اس طرح کی باتیں سوچتے بھی نہیں ہیں, سمجھ میں نہیں آتی نا, پڑھ لے نہیں پڑتی, وہ تو ہے ہی احمق. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شخص اندھا اور بہرا ہے, وہ اندھا بھی ہے وہ بہرا بھی ہے, جو غیر اللہ کے آستھانوں کو جا کر کے ان سے مدد طلب کرتا ہے. جو غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے, غیر اللہ کو پکارتا ہے اپنی حاجتوں کے لیے, غیر اللہ کی طرف التفات کرتا ہے, اللہ کے ماں سوا کی طرف جاتا ہے, اللہ کو نہیں پکار کے کسی اور کے پاس جا کر کے اس کو پکارتا ہے, اس سے ریکویسٹ سے کرتا ہے, وہ اندھا بھی ہے وہ بہرا بھی ہے. نہ اس کو اللہ کی قدرت نظر آتی ہے, نہ اس کو اللہ کی باتیں سنائی دیتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ اللہ کی نشانیاں دیکھتا نہیں اندھا. ساتوں آسمان اور زمین میں اس کی کروڑوں خربوں کی مخلوق ہے جو اس سے روزانہ مانگتی ہے. وہ ہر روز ان کی مانگ پوری کرتا ہے, ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے, اور وہ یہ بات کہہ رہا ہے يَسْأَلُوهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہر صبح, ہر شام, ہر روز, ہر دن, ہر پل ساتوں آسمانوں میں زمین میں جتنی مخلوق اس نے پیدا کی ہے وہ اپنے دست دراز پھیلاتے ہیں اس کے آگے, اس کے حضور میں, اور اس سے اپنے سوالات کرتے ہیں, اپنی حاجتیں اس سے مانگتے ہیں. اور وہ ہر روز, ہر شام, ہر پل, ہر آج, ہر صبح اپنی ایک نئی شان کے ساتھ وہ جلوہ فرما ہے, ہر ایک کی مانگ پوری کر رہا ہے. کروڑوں کا دسترخوان وہ بچھا رہا ہے, خربوں کا دسترخوان وہ بچھا رہا ہے, ہر پل, ہر سیکنڈ, ہر پل بچھا رہا ہے. اس کی ایک شان ہر پل ہے. کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان. جنات و انسانوں تم کو کیا ہو گیا ہے, تم کون کون سی نعمتیں میری جھٹلاؤ گے پھر قیامت کے دن. تو اس کو یہ سنائی بھی نہیں دیتا ہے. جو غیر اللہ کے آستانے پہ گیا اور وہاں بھکاری کی طرح بیٹھ کر کے ان کو ریکویسٹ کر رہا ہے, اس کو یہ سنائی نہیں دیتا اللہ کی باتیں. تو شیخ عبد القادر وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اندھا بھی ہے وہ بہرا بھی ہے, نہ وہ دیکھتا ہے نہ وہ سنتا ہے, وہ بے وقوف بھی ہے, عقل کا استعمال ہی نہیں کرتا. اور یہ ان کی تقدیر ہے, یہ ایسے بے وقوفوں کی یہ تقدیر ہے. اللہ کو معلوم تھا یہ ایسے ہی بہت سارے میرے مخلوق میں سے ایسے ہی احمق پیدا ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں اسی بات کا ذکر فرمایا ہے. جانتے ہیں ڈر جانے کی بات ہے. وہ سورۃ الاعراف کا ایسا مقام ہے جہاں سے ہیبت شروع ہو جاتی ہے مجھے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. کیا فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ؟ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. کیا فرماتے ہیں؟ یقیناً اللہ فرما رہے کہ یقیناً ہم نے کثیر تعداد میں جناتوں کی کثیر تعداد, انسانوں کی کثیر تعداد ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کی ہے. یہاں سے آپ اور ہم پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے ہمارے ہیبت سے. بہت بڑی تعداد اللہ فرما رہے بات, کثیر تعداد جن انس کی ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کی ہے. ان کو دل ہم نے دیے, ہم حجت تمام کر دیے ہیں, ہم نے دل دیے سمجھنے کے لیے, مگر لا یفقہون بہا, وہ اس سے فقہ کا سمجھنے کا کام نہیں لیتے. اپنے دل سے وہ سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے, کہے اسی لیے جہنم میں جائیں گے. ہم نے ان کو آنکھیں دی ہے
لا یبصرون بہا، وہ اسے نہیں دیکھتے ہیں، اندھے بن کے رہنا چاہتے ہیں، میری نشانیوں کو نہیں دیکھنا چاہتے، میری قدرت کو دیکھنا نہیں چاہتے جو پل پل ان کے سامنے ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ میری قدرت میں ہر وقت ظاہر کرتا رہتا ہوں، مگر یہ آنکھیں موندے ہوئے اندھے رہتے ہیں۔ میری باتیں 1,24,000 انبیاء نے بیان کی ہے، مگر یہ کانوں میں پھائے لگا کر کے جینا چاہتے ہیں، پھیرے بن کر کے۔ ان کو میں نے کان دیے ہیں، لا یسمعون بہا، وہ اسے سنتے نہیں ہیں۔ وہ انبیاء کی، اللہ والوں کی باتیں سنتے نہیں ہیں، کانوں پر ہاتھ رکھ کر کے پھیرے بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کے جیسے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جانور تو غنیمت ہے ان سے، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر لوگ ہیں۔ جانور کچھ حد تک تو اپنی عقل کا استعمال کر لیتا ہے، اپنی بصیرت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنی سماعت کا فائدہ جانور اٹھاتا ہے، مگر یہ اس جانور سے بھی بدتر ہیں۔ نہ قلب کا فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ آنکھوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ کانوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہ ان سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ اور پھر ایک سوال جو سورہ نمل میں جو میں نے مسنونہ خطبے کے ساتھ ملا کر کے آیت پڑھی آپ کے سامنے، 62 آیت کریمہ ہے سورہ نمل کی۔ رب العالمین ایک سوال ہم سے پوچھتے ہیں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، نادانوں ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ پوچھ رہے ہیں، جن اور انس سے پوچھ رہے ہیں، اے جناتو انسانوں ذرا بتاؤ تو صحیح، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، تم میں سے بے قرار ہو کر کے، بے بس بے کس ہو کر کے، چاروں طرف سے اس کی بگڑ گئی ہے، کہیں کچھ بن نہیں رہی ہے، اور وہ بے بس ہو چکا ہے، وہ نا امید ہو چکا ہے، اور پوری نا امیدی کے بعد، پوری بے کسی اور بے بسی کے بعد، وہ بے قرار ہو کے، تڑپ کے، اندر سے بلکتے ہوئے جب وہ پکارتا ہے ایک ہستی کو کہ اب کہیں سے کچھ نہیں بننا ہے، کوئی نہیں ہے تیرے سوا سننے والا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، جب اس کو پکارتا ہے تڑپ کر کے، کوئی کون ہے جو اس کی تڑپنے والے کی دعا کو سنتا ہے؟ اللہ پر پوچھ رہے ہیں آپ سے، اس بے قرار کی دعا کو اس وقت جب وہ تڑپ رہا ہے، بے قرار ہے، دنیا اس سے کٹ چکی ہے، سب کچھ لٹ چکا ہے، اب وہ نہتا اکیلا گھٹنوں پہ آ گیا ہے، اور وہ گڑگڑا کے پکار رہا ہے تڑپتے ہوئے، کون اس کی پکار کو، اس کی دعا کو سنتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور پھر وہ تم کو زمین کے اندر پھر سے تم کو بساتا ہے، پھر تم کو اٹھاتا ہے، پھر تم کو نوازتا ہے، پھر سے تم کو ایک خلافت عطا کرتا ہے، پھر تمہاری بگڑی بنا دیتا ہے، تمہارے لٹے ہوئے سب کچھ تم کو سامان لوٹا دیتا ہے، تمہاری دعا کو قبول کر کے تم کو پھر سے نوازتا ہے، پھر سے تم کو جانشینی عطا کرتا ہے۔ کون ہے وہ؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اب یہ سوال اللہ پوچھ رہے ہیں، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی ایک اور بھی اس کے برابر کا معبود ہے جو کھڑا ہوا یا بیٹھا ہوا یا تم کو سن رہا ہے؟ کوئی ہے جو تم کو اللہ کے ساتھ اور معبود دوسرا جو تمہاری اس بگڑی کو بنا رہا ہے، تمہاری اس بے قراری کو دور کر رہا ہے، تمہاری بے قلی، تمہارے دل کی تمہارے کو دور کر کے تم کو راحت اور بہاریں عطا کر رہا؟ کون ہے اس کے سوا؟ اور کوئی دوسرا ہے؟ اس کے ساتھ بھی کوئی دوسرا ہے؟ اس کے ساتھ بھی جیسے تم لگا کے بیٹھ رہے ڈپارٹمنٹ بنا کے پورا کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ہے۔ اللہ تم سے سوال پوچھ رہا ہے، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اس کے جیسا اور ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، اللہ فرما رہے تم بہت کم نصیحت پکڑنے والے لوگ ہو، تم بہت کم نصیحت پکڑنے والے، کیونکہ تم احمق ہو، تم گدھے ہو، بے وقوف ہو، جاہل ہو، تم نصیحت کہاں سے پکڑو گے؟ تمہارے پاس تمہارے بھیجے میں گوبر بھرا ہوا ہے، تم کو سمجھ میں نہیں آتی اللہ کی باتیں۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، عظیم و شان سننے والے کو چھوڑتے ہو، دعا قبول کرنے والے کو چھوڑتے ہو اور ادھر ادھر بھٹکتے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔
سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، شروعات میں ملے گی آپ کو، بالکل شروع میں مل جائے گی. کیا فرما رہے ہیں؟ اس سے بڑا گمراہ، اس سے زیادہ گمراہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے ایسوں سے دعائیں کرتا ہے جو اس کی دعائیں قیامت تک نہیں سن سکتے. قیامت تک اس کی دعا جو نہیں سن سکتے، اس کو جواب نہیں دے سکتے، اس کی دعا قبول نہیں کر سکتے، اس کو نواز نہیں سکتے، کوئی طاقت نہیں رکھتے، ایسوں کے پاس جا کر کے اللہ کے ماں سوا دعائیں کرتا ہے، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ وَعَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو یہ ظالم جو دعا ان سے کر رہا ہے وہ تو اس سے بھی غافل ہے کہ وہ ان کو پکار رہا ہے بیٹھ کر کے. وہ تو غافل ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کیا پکار رہا ہے، کیا بک بک کر رہا ہے بیٹھ کر کے، وہ تو جانتے ہی نہیں ہے. وہ تو غافل ہے اس کی دعا سے بھی جو یہ پکار رہا ہے بیٹھ کر کے، جو انرجی لاس کر رہا ہے اپنی وہاں، ان کو تو پتہ ہی نہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جس دن میں انسانوں کو جمع کروں گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، کیا فرماتے ہیں؟ یہی وہ جس کو تو بیٹھ کے پکار رہا تھا نا، بابا میری یہ پکار ہے، یہ پوری سن لیجئے، بابا میری ریکویسٹ کر دیجئے، بابا میرا سفارش کر دیجئے، تو وہاں انرجی لاس کر رہا تھا نا. جب قیامت کے دن میں جمع کروں گا، اللہ فرما رہے جب میں قیامت کے دن جمع کروں گا پورے انسانوں کو، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو یہ انہی پکارنے والوں کے خود دشمن بن جائیں گے. جن کو تم پکار رہے تھے یہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے قیامت کے دن. اور وہ کانو، اور کیا کریں گے؟ ان دعائن کافرین، ان کی دعا کا کفر کریں گے کہ یہ ہمیں نہیں پکارتے تھے، یہ گدھے، ہم تھوڑا ہی بول رہے تھے ان کو پکارو. وہ سیدھے انکار کریں گے ان کی اس عبادتوں کا، ان کی پکارنے کا، دعاؤں کا کرنے کا، ان کے پاس جا کے بیٹھنے کا، مجاور بننے کا. سمجھ رہے نا؟ جتنی دکانیں تم چلا رہے ہو نا، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا. جن کو تم کیش کر رہے ہو، جن کو تم ان کی وفات کے بعد کیش کر رہے ہو، ان بیچاروں نے نہیں کہا ہوگا میرا حسن ظن ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ والے تھے انہوں نے تو یہ بتایا میں آپ کو، شیخ عبد القادر جیلانی کی بات، وہ بات بول بول کے مرے وہ لوگ، وہ تو اللہ سے جوڑ کے گئے ہیں. آپ کو معلوم ہے اپنے شاگرد کو فتح ربانی میں، شروع میں آپ پڑھ لیجئے فتح ربانی میں کتاب ہے، فتح ربانی شیخ عبد القادر جیلانی کی خود کی لکھی ہوئی کتاب ہے، فتح ربانی نام ہے کتاب کا. اس میں سوانے میں ان کے درس و تدریس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرید ان کا بہت چاہنے والا جو قریب آیا اور اس نے علم سیکھنے کی بات کی، اللہ کے بارے میں پوچھا، تو شیخ محترم نے اس کو اللہ کے بارے میں جو نصیحتیں کی ہیں فتح ربانی میں بتاتے ہیں. کیا وہ کہتے ہیں؟ رسول اللہ کے عبداللہ ابن عباس کی حدیث سناتے ہیں اپنے مرید کو، کہتے ہیں قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں کیا؟ تو وہ پوری حدیث سناتے ہیں رسول اللہ کی. اللہ کے رسول نے ابن عباس سے کہا تھا بیٹے جب بھی کوئی حاجت ہو تجھے اللہ ہی سے سوال کرنا، جب بھی کوئی مدد مانگنی ہے اللہ ہی سے مدد مانگنا. یہ جو درس تھا رسول اللہ کا ابن عباس کو جو رسول اللہ نے سنایا تھا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے شاگرد کو پوری حدیث رسول سناتے ہیں، اور اس کے بعد جو نصیحت کرتے ہیں اوپر سے، اس کی نصیحت اس کو سمجھانے کے لیے، زندگی بھر پکڑ کے رہنے کے لیے، تو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ بیٹا یہ حدیث رسول زندگی بھر یاد رکھ، جب بھی کوئی مدد مانگنی ہے صرف اللہ سے مدد مانگ، جو سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کر. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے، رسول اللہ نے کہا جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے تجھے. تو سمجھے گا جوتی کا تسمہ تو ایک پٹی ہے جوتی کی، چلتے چلتے ٹوٹ گئی، ابھی تو بہت چھوٹی چیز ہے، موچی کو پکڑوں گا جڑا لوں گا، اس کو کیا اللہ سے مانگوں؟ تیرے دماغ میں دل میں خیال آئے تو سمجھ لے گا بچے، نہ کوئی موچی دستیاب ہوگا نہ تیری پٹی جڑے گی اس کی مدد کے بغیر. کچھ نہیں ہو سکتا کائنات میں اس کی مدد کے بغیر. تو کہتے ہیں جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹتا ہے تو وہ بھی پہلے اللہ سے مانگ بھی کوشش کر. یہ شیخ عبد القادر اپنے شاگرد کو بتا کے پھر کیا کہتے جانتے ہیں؟ اس کے اوپر پھر کہتے ہیں بیٹا اس حدیث رسول کو یاد رکھ لے، پوری زندگی اوڑھنا بچھونا بنا لے.
کیا تعلیمات ہیں اللہ والوں کی، ذرا غور کرو بیٹا. رسول اللہ کی اس حدیث کو، اس سبق کو اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنا لے پوری زندگی، کبھی نہ چھوڑنا اس کو. جو آدمی زندگی بھر اپنے چاہنے والوں کو یہ بول کے مرا ہو کہ جب بھی سوال کرنا اس سے کرو اللہ سے، جب مدد مانگنا اس سے مانگو، تو تم شیطانوں نے مل کر کے، پورے جنات و انسانوں کے شیاطین مل کر کے اسی کو ٹارگٹ کر دیا. اب کیا کریں گے؟ اب دنیا میں ہے نہیں، دیکھ رہے نہیں ہیں، تو انہی کو ٹارگٹ کرو، انہی کو کیش کرو، ان کا ہی خبر پہ گمت بناؤ، ان کے انعام پہ پیٹ پالیں گے، دکان چلائیں گے، اور کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات ہے نا بھائی؟ میں کلیئر کر کے بول رہا ہوں، اور میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں، غلام اس کا ہوں، بات اس کی کر رہا ہوں. تو یہ دھندے ہیں تمہارے، ایک تو پاپی پیٹوں کے دھندے والے یہ دھندا بنائے، اور بے وقوف جاہل قسم کے لوگ ان کے دھندے میں الجھے ہوئے، ان کے جال میں، ان کے ٹریپ میں، ان شیطانوں کے ٹریپ میں الجھ گئے ہیں بے شمار لوگ، جو اچھا کام سمجھ کے کر رہے ہیں تو چومتے چومتے دیوانے، عظیم الشان ہستی کو چھوڑ کر کے ان کے پیچھے لگ گئے. تو پروردگار عالم نے وہ خبر دی آپ کو، جب قیامت ہوگی اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء، تو وہ اللہ والے دشمن بن جائیں گے تمہارے. وہ تو کہیں گے کہ ہم نے ان کو ایسی باتیں بتائی نہیں جاہلوں کو، اور تمہاری دعاؤں کا، تمہاری عبادتوں کا صاف انکار کر دیں گے. کیا کرو گے اس دن؟ اس دن کیا کرو گے؟ دوبارہ زمین پہ آؤ گے؟ نہیں، اب بات سمجھ میں آ گئی، اب اللہ نے نیچے بھیج دیجیے ہمارے کو، اب جاتے ہم، سمجھ میں آ گیا پورا، تو کیا بھیجے جائیں گے؟ اب واپس بھیجے جائیں گے اس کے بعد؟ ارے اب تمہارے پاس نبیوں کی تعلیم موجود ہے، اب قرآن موجود ہے، اب اندھے بن کے جی رہے ہو، تب کیا کرو گے؟ اب قرآن پڑھنا نہیں پڑ رہا، اب رسول اللہ کی حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو. کتنی باتیں بتاؤں میں آپ کو رسول اللہ کی، عقیدے کی، درس کی، رسول اللہ کے جو سبق سکھا کے گئے اپنی امت کو. ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے، کچھ ان کا کام تھا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے کچھ کام ان کا بن سکتا تھا. وہ آئے، اتنی بات انہوں نے کہی، رسول اللہ میرا ایک جو کام ہے وہ اللہ چاہے اور آپ چاہے تو بن جائے. یہ تو آپ کے معاشرے میں، میرے معاشرے میں، ہم لوگاں تو روزمرہ کی باتیں ہمارے لیے نا، بہت عام بات ہے ہمارے لیے. اللہ چاہے اور آپ چاہے تو میرا کام بن جائے. لیکن وہ محمد رسول اللہ تو قیامت تک کے لیے باریک سے باریک پوائنٹس کو پکڑ کر کے اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے، دروازہ ہی بند کرنے آئے تھے نا وہ شرک کے. وہ تو رسول اللہ ہے، ان سے زیادہ دور اندیش، بردبار، حکیم کون ہو سکتا ہے؟ صحابی کے اس لفظ پر گرفت کر لی اس نے، ان جملوں پر گرفت کر لیا رسول اللہ اس کی، صحابی کی. جبکہ بیچارے سوچے تو نہیں ہوں گے، میرا حسن ظن یہ ہے صحابی ہے وہ رسول اللہ کے، وہ تو نہیں سوچے ہوں گے کوئی ایسی بات، لیکن آنے والی نسلوں تک کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے سبق چھوڑ دیا. رسول اللہ ہے وہ، دور اندیش، بردبار، بہت دور تک، قیامت تک دیکھنے والے رسول اللہ ہے. کیا ہونے جائے گا آگے جا کے، اس سے کیا نکل سکتا ہے؟ تو صحابی سے کیا کہنے لگے رسول اللہ علیہ وسلم، کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں؟ اس صحابی کی گرفت کر کے کہتے ہیں، اجعلت للہ ندا. مستند روایت ہے، ہر مدرسے کا معلم جانتا ہے، ہر مسلک کا مفتی جانتا ہے اس کو، صحیح حدیث ہے، کوئی کلام نہیں ہے اس حدیث کے اوپر. مگر یہ مفتی چونکہ پیٹ کے بھوکے، غدار، جہنم کے کندے، یہ عقیدے کی باتیں لوگوں کو بتانے سے کتراتے ہیں، کیونکہ ان کی دکانیں بند ہوتی ہیں. سب جانتے ہیں یہ حدیث رسول اللہ کی. غضبناک ہو کر کے صحابی سے کہتے ہیں، اجعلت للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ ثم شئت محمد. کیا سبق دے رہے رسول اللہ، کیا سکھا رہے؟ پورے صحابہ سن رہے اس بات کو. ہمارا ایک ساتھی آیا اور یہ جملے اس نے ادا کیے تو رسول اللہ نے گرفت کر لی، اور گرفت کر کے اس کی نصیحت کی، اس کی اصلاح کی، اور رسول اللہ نے یہ بات فرمائی، اجعلت للہ ندا، کیا تو مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا؟ تو جو بول رہا ہے اللہ چاہے اور آپ چاہے، اللہ چاہے اور آپ چاہے، یہ جو جملہ ہے نا تیرا، اللہ چاہے اور آپ چاہے تو کام ہو جائے، تو کیا مجھے اللہ کے جیسا ہمسر بنا دیا؟ اللہ اکبر. باریکی دیکھیے. اس کے بعد کیا فرمانے لگے؟ قل، بول میرے
صحابی میرے مرید میرے چاہنے والے تو یہ بول، قل ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے گا وہ ہوگا، ثم شئت محمد، پھر جو اللہ چاہے گا وہ محمد کی طرف الہام ہوگا، پھر محمد چاہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے تعلیم محمد رسول اللہ کی۔ تم کو نہیں سنائی دیتی؟ تم بھیرے ہو، غداروں سلیبس پڑھانے میں نمبر 1 ایوارڈ لیتے ہو، عربی زبان کی مہارت رکھتے ہو، لوگوں کو گرامر سکھاتے ہو، عربی بولنا سکھاتے ہو، قرآن پڑھنا سکھاتے ہو، تم کو یہ پڑھ لے نہیں پڑتا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی پڑھ لے نہیں پڑھ رہا ہوں گا؟ میں عوام الناس کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو بے وقوف جاہل ہے، میں ان غداروں کی بات کر رہا ہوں جو یہ جانتے بوجھتے اس کو چھپاتے، ہاتھ رکھتے ہیں یہاں رسول اللہ کی ان تعلیمات پر ہاتھ رکھ کے بات کرتے ہیں، رسول اللہ کی امت کو غارت کرنے کے در پہ ہے یہ لوگ، رسول اللہ کی امت کو جہنم میں پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے عقیدے بگاڑ رہے ہیں، اللہ سے ان کو دور کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟ یہ اصل باتیں ہیں سمجھنے کی۔ سوال کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ والذین یدعون، کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء، اموات غیر احیاء، غیر احیاء۔ ارے یہ سورۃ النحل میں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ نحل کی آیت نمبر 20 اور 21 پڑھو۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ماں سوا دوسروں سے دعائیں کرتے ہیں، اجی انہوں نے زمین میں کچھ بھی تو پیدا نہیں کیا، اللہ فرما رہے انہوں نے تو کچھ بھی نہیں پیدا کیا، ایک شے بھی نہیں پیدا کی انہوں نے، وہم یخلقون، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا ہے، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے جی۔ اموات غیر احیاء، اور وہ تو میتیں ہیں، وہ تو اللہ فرماتا وہ تو میتیں ہیں، وہ زندے نہیں ہیں تمہارے سامنے جو تم ان سے مانگ رہے ہو۔ سورہ نحل میں اللہ فرما رہا ہے اموات، موت آ چکی ان لوگوں کو، وہ میتیں ہیں، غیر احیاء، زندگی نہیں ہے ان میں جی۔ اور وما یشعرون ایان یبعثون بھی فرما رہے ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ تو بیچارے یہ بھی نہیں جانتے ہم کب اٹھائیں گے لوگوں کو، ہم کھڑے کر کے کب حساب کتاب کریں گے وہ بھی ان کو نہیں پتا ہے۔ کہاں جا کے مر رہے ہو تم؟ یہ سب باتیں قرآن و سنت کی کس کے لیے اللہ نے بیان کی؟ جنونس کے لیے نہیں، چونٹیوں کے لیے، مچھروں مکھیوں کے لیے اللہ نے بیان کی باتیں۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ایماندار لوگوں کہ اللہ نے قرآن میں یہ سب باتیں مچھر مکھیوں کے لیے، ہاتھی گھوڑوں کے لیے، گدھوں کے لیے، کتوں کے لیے، بلیوں کے لیے، ان کے لیے بیان کی ہے یا انسانوں جنوں کے لیے بیان کی ہے؟ اب ذرا سوچ لو، فیصلے کر لو۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے، میرے اہل کو اور میرے جیسے عزیز میرے رفقا ہیں جو تیرے اوپر ایمان لاتے، اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری مدد فرما، تو ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ ہم کو گمراہ ہونے سے، تیرے در سے بھٹکنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اور یاد رکھو ہم سب اس کے در کے فقیر ہیں، ہم سب۔ اور یہ بات اسی نے کہی ہے، میں نہیں بول رہا ہوں ممبر سے، میری کوئی بات نہیں، مجھے حق ہی نہیں ہے اپنی کوئی بات یہاں سے بولوں، میرے باپ کا ممبر تھوڑا ہی، یہ ممبر تو رسول اللہ کا ہے، انبیاء کا ہے، آخری خاتم النبیین سردار کا ہے، تو مجھے حق نہیں ہے یہاں سے اپنی نفس کی بات کروں، اگرچہ کہ لوگ کر رہے ہیں، یہ اس کو بھی کیش کر رہے ہیں، اس کو بھی کیش کیا جا رہا ہے، یہ ممبر بھی کیش کیا جا رہا ہے بھائی، محراب بھی کیش کیے جا رہے ہیں۔ ڈر خوف ختم ہو گیا تو سب ہوتا ہے، ملنے کی امید ختم ہو گئی ہو اللہ سے، یا لاپرواہی ہو، لاپرواہی ہو سکتی ہے، لاپرواہی تو میں نہیں کہوں گا اس کو، لاپرواہی سے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتا آدمی کہ ممبر و محراب کو کیش کرے، ہائبت سے دم نکل جاتا، یہ تو غداری ہے، سیدھی سیدھی غداری ہے۔ ممبر و محراب بھی استعمال کیے جا رہے ہیں دنیا پالنے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے۔ تو خیر ہمیں حق نہیں پہنچتا دوستو، کوئی حق نہیں پہنچتا یہاں آنے کے بعد اپنے نفس کی کوئی بات کرے۔
ہم کو تو وہی بولنا ہے، اب تو غلام ہے جو رب چاہتا ہے، جو محمد رسول اللہ نے پیش کیا ہے، بس ہمارا کام اتنا ہی۔ تو اللہ نے فرمایا ہمارے بارے میں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سورہ فاطر میں 15ویں آیت کریمہ ہے۔ سورہ فاطر جانتے ہیں نا لوگ، سورہ یاسین سے پہلے والی سورت۔ سورہ یاسین تو بہت پڑھتے ہیں، کام بنانے کے لیے پڑھتے ہیں، مردوں کو پڑھتے ہیں، مر گئے تو پڑھتے ہیں نا، اس سے پہلے کی، اس سے بالکل پہلے لگی ہوئی سورت فاطر، اور اس کی 15ویں آیت کریمہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، آدم کی پوری اولادوں، مردوں عورتوں، آدم ذات پوری کی پوری سنو، انتم الفقراء، تم سب کے سب کس کے فقیر ہو؟ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے یہاں کے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، وہ اللہ ہے خزانوں والا، اصل مالک، اصل حمد والا وہ اکیلا ہے، کوئی نہیں، تم سب اس کے در کے فقیر ہو، چاہے انبیاء و مرسلین ہو، چاہے اولیاء ہو، چاہے اصحاب ہو انبیاء کے، چاہے کوئی ہو، نیک ہو بد ہو، سب کے سب اس کے در کے فقیر ہو، سب اس کے در کے فقیر۔ آپ جا کے فقیروں کے پاس بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں، جو خود فقیر مانگ مانگ کے چلے گئے دنیا سے، اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کے جھولے بھر دیا ہو۔ میرا یہ گمان ہے کہ ان عظیم فقیروں کے، جو اللہ کے نیک فقیر، جو اللہ کے در کے اصل فقیر تھے، اللہ نے ان کی جھولیاں بھر دی ہوں گی انشاءاللہ، مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ اللہ ان کی جھولیاں بھر دیا ہے۔ مگر وہ تو اللہ سے مانگ کے لے کے گئے ہیں، اور تم کیا ان سے مانگ رہے ہو؟ تم کو وہ کیا دیں گے؟ دینے والا تو وہ ہے جو عظیم الشان غنی و حمید ہے۔ اور انہوں نے بیچاروں نے وہی بات بتائی تھی کہ تم سب اسی کے در کے فقیر ہو، ہم سے نہیں، ان سے مانگو، اللہ سے مانگو، اس سے مانگو، ہم سے مت مانگو، اس سے مانگو۔ یہی تو انہوں نے درس دے کے وہ دنیا سے گئے ہیں بیچارے۔ تو ذرا سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے، بے وقوف مت بن جائیے۔ جو مانگنا ہے اس در سے مانگیے، گڑ گڑائیے، راتوں میں اٹھیے۔ وہ خود ہی کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدھی رات چلے جاتی ہے تمہاری، تو وہ آسمان دنیا کی طرف التفات فرماتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر، اور پھر وہ پکارتا ہے اپنے بندوں کو، ہے کوئی میرے غلاموں میں، میرے بندوں میں جو اپنی پیٹھ بستر سے الگ کر کے میرے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی حاجت میرے سامنے رکھ کے روتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے؟ جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دینا چاہتا ہوں، مانگ لو مجھ سے اس وقت جو مانگتا ہوں، وہ تو دینا چاہتا ہے۔ آپ کو اٹھنا گوارا نہیں ہے، آپ کو اس کے سامنے کھڑے ہونا گوارا نہیں ہے، آپ کو اس کے سامنے رونا گوارا نہیں ہے، تو آپ روتے پھرو در بدر کے فقیر بن کے، آپ بھٹکتے پھرو، یہ آپ کے مقدر ہے۔ کون منائے گا آپ کی بگڑی؟ کون منائے گا آپ کی بگڑی؟ جب آپ اس کے در کے ہی نہیں ہیں تو آپ در بدر کے ہو جاؤ۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری حاجتیں اللہ پوری فرمائے، اور ہماری رہبری رہنمائی فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم کو اپنی قدرت سے باندھ کے رکھیے اپنی توحید پر۔ اللہ ہم کو ٹھس سے مس نہ ہونے دیجیے، آپ کی توحید سے ادھر سے ادھر نہ ہونے دیجیے۔ بغیر آپ کے حکم کے کچھ ہو نہیں سکتا، پروردگار آپ بات کر لیجیے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔